अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। अफज़ल कुल जहां से घराना हुसैन का बावाज़ बुलंद को सुभान अल्लाह। अफज़ल कुल जहां से घराना हुसैन का, अफज़ल कुल जहां से घराना हुसैन का, और नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। अफज़ल कुल जहां से घराना हुसैन का, और नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की, एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की। सदियां हुसैन की हैं ज़माना हुसैन का, सदियां हुसैन की हैं ज़माना हुसैन का। आइए इसी मोहब्बत के साथ एक मरता तमामी बाप करीम आका की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। दुआ शार मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में, और दुआ शार जनाब राना मोहम्मद अवैस साहब के वालिद मोहतरम चंद दिन पहले वफात पा गए थे। अल्लाह पाक उन्हें गरीब की रहमत करे, उनके साले सवाब के दुआ शार बाप की शान में पेश करूँगा। बावाज़ बुलंद कोई लब कोई जुबान खामोश रहे, करीम आका की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह। पढ़िए वसल्लम अलैका या हबीब सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह। पढ़िए वसल्लम अलैका या हबीब वो दिल ही क्या कि जिसे समोया नहीं हुसैन। वो दिल ही क्या कि जिसे समोया बेहतर है वो कि जिसे खोया नहीं हुसैन। बेहतर है वो कि जिसे खोया नहीं हुसैन। बेहतर है वो कि जिसे खोया नहीं हुसैन। और मुझसे मेरे हुसैन का मत पूछ हौसला। मुझसे मेरे हुसैन का मत पूछ हौसला। जितने भी दर्द आए रोया नहीं हुसैन। जितने भी दर्द
کہ جس نے کھویا نہیں حسین، اور کہہ دو ہوا سے جا کرے اب شور نہ کرے، کہہ دو ہوا سے جا کرے اب شور نہ کرے، کہ طیبہ سے کرے بلا تک سویا نہیں حسین، طیبہ سے کرے بلا تک سویا نہیں حسین، بہتر ہے وہ کہ جسے کھویا نہیں حسین، بہتر ہے وہ کہ جسے کھویا نہیں حسین۔ بابا جی بالکل سبحان اللہ۔ آئیے اپنے وعدے کے مطابق دو اشعار میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ بابا سے بلند کو سبحان اللہ۔ بکھرے جگ تو رتبے عظمت بکھرے، بکھرے جگ تو رتبے عظمت بکھرے، جا دنیا پھر لے پیو دی شفقت بکھری، جا دنیا پھر لے پیو دی شفقت بکھری، کہ پیو دی ہلا شیری شیر بنا دے دی، کنڈتے تھاپی مار دلیر بنا دے دی، پیو دی ہلا شیری شیر بنا دے دی، کنڈتے تھاپی مار دلیر بنا دے دی، بکھرے جگ تو رتبے عظمت بکھری، جا دنیا پھر لے پیو دی شفقت بکھری، اور راگ غمادہ شاکر کدوں علاپ دائیں، سر تے سایہ یار سلامت بات دائیں، راگ غمادہ شاکر کدوں علاپ دائیں، سر تے سایہ یار سلامت بات دائیں، میری چولی دے وچ دولت بکھری، جا دنیا پھر لے پیو دی شفقت بکھری، دنیا پھر لے پیو دی
شفقت وکری وکرے جگتا رتبے عظمت وکری دنیا پھر لے پیاری شفقت وکری. الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. معزز سامعین حضرات، یہ آج کا عظیم الشان پروگرام شہادت نواسہ رسول جگر گوشہ بطول اور امت مسلمہ کے سردار، ہر جنتی جو جنت جانے کی خواہش رکھتا ہے، اللہ نے ان جنتیوں کا سردار حضرت نواسہ رسول مولا حسین کو بنا دیا. یہ پروگرام کوئی کرائے یا نہ کرائے، شہادت حسین پہ خطیب ان کی شان بیان کرے یا نہ کرے، جس جنت میں تم نے رفتار باندھی ہوئی ہے کہ ہم نے جنت میں جانا ہے، یہ سمجھ کے ان کی شان ضرور مان لینا کہ اس کا سردار حسین ہے. پاکستان کے طول و عرض میں ڈی سی صاحبان منظوری دیتے ہیں تعداد دیکھ کے، مگر میں حکومت سے کہوں گا تعداد دیکھ کے ذکر حسین کے لیے منظوری نہ دیا کرو، یہ سمجھ کے منظوری دیا کرو کہ ایک بستی میں 10 بندے بھی ذکر حسین کرانا چاہتے ہیں تو منزل ان کی بھی جنت میں حسین ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اور حسین زیادہ تعداد والوں کا نہیں ہے، حسین رب کا ہے. جب حسین رب کا ہے تو پھر تم بھی مان لو حسین سب کا ہے. اللہ رب العالمین جنت حسین ابن علی علیہ السلام کو تلاش کرتی ہے. کیوں؟ متقین کے لیے جنت ہے، ہر متقی کی جزا جنت ہے. یہ ہمارے پاس ہمارے چند مکھن ملائی، یہ اس علاقے کے ایم پی اے میر عامر حیات حراج صاحب جو بیٹھے ہیں، اور سید زادے سید علی زر شاہ صاحب بیٹھے ہیں، میر نصرت صاحب بیٹھے ہیں، اور ان کے رفقا سید عبدالکشی نام نہیں نہ لکھے. ہاں یہ تاڑا کام ہے نا. سید میں تھے نادرہ چ ڈیوٹی تے کردہ نہیں کہ میں نے لسٹ پہلے بتا ہوئے. سید عبدالقادر شاہ صاحب بیٹھے ہیں، اور یہ پرچی پہ سید اور عزت مآب رانا واجد صاحب فیصل صاحب اور ان کے رفقا، اور میرے پرانے دوست مولوی سامہ شوکت صاحب اور بھائی طلحہ جو کسی بیماری کے سلسلے میں کوئی عزیز بیمار ہے فیصل آباد گئے. اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے. میں جملہ کہنے لگا ہوں، یہ ہر بندے کی کوشش ہے کہ میں آل محمد کا چوکیدار لکھوا لوں، مگر یہ جملہ یاد رکھنا، پورا تلمبہ نماز پڑھتا ہے، منزل ان کی جنت ہے، مگر جنت لینے کے لیے ہدی للمتقین، اللہ کہتا ہے ہدایت متقین کے لیے. سبھی بولے ہدایت پرہیزگاروں کے لیے. اب اللہ کہتا ہے جو پرہیزگار تقوی طہارت حاصل کرے گا اس کے لیے انعام جنت ہے. مولانا طارق جمیل صاحب 72 سال کی عمر ہو گئی، ان کی آخری خواہش ہے کہ مجھے جنت مل جائے.
नासिर मदनी 28 साल हो गए जुमा पढ़ाते, मेरी ख्वाहिश है मुझे जन्नत मिल जाए। सुबह फजर टाइम सर्दी के वक्त वजू करता नमाजी, उसकी मंजिल है कि मुझे जन्नत मिल जाए। गर्मी में इंसान वजू करता है, मालिक मुझे गर्म पानी लगा है, मुझे जन्नत मिल जाए। हर नमाजी नमाज पढ़ता है, मौला मुझे तहारत मिल जाए, तकवा मिल जाए। मंजिल जजा उसकी जन्नत है। 70 उम्रे करो जजा उसकी जन्नत है। 80 हज करो जजा उसकी जन्नत है। 80 जलसे करो जजा उसकी जन्नत है। 80 देगा अल्लाह के नाम तो वंडो जजा उसकी जन्नत है। माँ बाप की खिदमत करो जजा उसकी जन्नत है। अल्लाह कहता है हर मुत्की के लिए मैंने जजा जन्नत रखी है। हुसैन कितना बड़ा परहेजगार होगा जिसको अल्लाह ने मुत्तकीन का सरदार बना दिया है। आपने कभी गौर किया इस बात पे कि एक मुत्की 70 हज करे तो नतीजा निकलिया कि जी उन्होंने जन्नत मिल गई। जन्नत चो जो भी है वो किस्मत। आज कितने दोस्त अहबाब हैं। मुझे एक मौलवी कहने लगा कि नबी पाकिस्तान च जो खादा होगा ना बंदे दे दिमाग च ख्याल आता जाएगा और जन्नत च मिलता जाओ। तो मैं मौलवी आ गरीबां दा बेड़ा गर्क कर लगा। तेनू तो पक्कियां पकाइयां कुछ 70-72 डिशां लभ जांदियां ते तेरे दिमाग च ते आ जाणगियां ते जेड़े गरीब नूं दाल रोटी तो इलावा लभदी उन्होंने जन्नत च कली दाल ही लभेगी। सोचो ना। और भाई जन्नत को ख्याली ना बनाओ। जन्नत वाले ने कहा जन्नती जन्नत में जो खास करेगा मैं उसको अता कर दूंगा। अल्लाह ने सारी चीजें जन्नती के लिए रखी। आज कितने दोस्त अहबाब ये सारे नोट करें कि एक मुत्की की जज़ा जन्नत है और हुसैन इब्ने अली को किसी से शाबाश लेने की कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह ने मुत्तकीन का इमाम बना दिया है, मुत्तकीन का सरदार बना दिया। जन्नत में हसनैन की सरदारी है। ये कुछ लाओ साथ खाली ये डब्बे चल जाए। आज कितने दोस्त अहबाब तलम्बा शहर में ये माशाल्लाह कुर्सियां भर गई और साथ साइडों पे मेरे चंद मक्खन खड़े हैं। अल्लाह करे जेड़े खलोते ने जेबां सलामत रहन। खलोते बंदी जेब छेती कटी जाती है। मैंने देखा राश में लोग करीब करीब आ जाते हैं। अल्लाह आपका भला करे, तेरा हाथों मेरे तक पहुँचता नहीं, दूरों सलाम है। ये मेरे चंद है। मैं जितनी देर बोलांगा मैं चाहना है कि तलम्बे में बता के जाऊं। तुम लाख जलसे कर लो हुसैन की मोहब्बत में, तुम्हें ही हुसैन की मोहब्बत करने से कुछ मिलना है। हुसैन को तो अल्लाह ने सब कुछ पहले ही दे दिया है। आले मोहम्मद को आपसे क्या लालच है। और कई बंदे आज के दौर च कह देते हैं जी वाकया करबला एक तारीख ही बयान ही ना करो। मुल्ला तो पढ़िया किथे। तारीख का तल्लक होता मुअर्रिख के साथ। कोई बंदा वाकया लिखे, कोई वाकया बयान करे, कोई वाकया होया हुए। वाकया करबला ये तारीख ही नहीं है। ये मुअर्रिख लिखे तो तू कह सकता है। इसकी निस्बत अगर मुअर्रिख की तरफ हो तो तू कह सकता है मैं तेरी बात एक्सेप्ट भी कर लूं, मगर लिख लेंगे तलम्बे में मेरे फतवा है। वाकया करबला किसी मुअर्रिख की जबान से नहीं निकला। शहादत हुसैन किसी मुअर्रिख की तहरीर में नहीं आई। शहादत हुसैन की खबर मुस्तफा की जबान से मिली है। ये हदीस रसूल से मिलता है वाकया। और शहादत हुसैन पे आंसू बहाना ये किसी दुनियादार मुल्ला की इजाद नहीं है कि कोई कहे जी वाकया करबला पे लोग आंसू बहाते हैं, ये जायज नहीं है। शहादत हुसैन पे रोना जायज नहीं है। हाँ प्यो मर जाए तो रोना जायज है, माँ मर जाए तो रोना जायज है, अना जी ताया मर जाए तो रोना जायज है, बीवी मर जाए तो रोना जायज है। हाँ रिश्तेदार मर जाए तो रोना जायज है, पार्टी का लीडर मर जाए तो रोना जायज है, मसीत का मौलवी मर जाए तो रोना जायज है। चलिया हर शह ते रो लेना है। हुसैन ना तेनू की तकरार है। हुसैन इब्ने अली से तुझे क्या तकलीफ है।
میں تو یہ کہنے لگا ہوں آج تلمبا میں، تم تو کہتے ہو نا کہ 61 ہجری کے بعد آل نبی کی محبت میں درد حسین میں رونا جائز نہیں ہے، اور میں تجھے بتاؤں میرا نبی تو حسین کے درد میں پہلے رویا جب حسین ابھی کٹا بھی نہیں ہے۔ حسین کی محبت کوئی عام ہے؟ یہ ایم پی اے صاحب بیٹھے ہیں، ان سے پوچھنا، ان کے حلقے میں ان کے ووٹر ہوتے ہیں 1,00,000 1.5 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ، مگر سب کی فوتگیوں پہ جاتے ہیں، اور کئی ایسی فوتگی تو بھی جاتے جتنے انہوں نے ایک کارسو نہیں آندا، اور کچھ انہوں نے اتنے سپورٹر ہوندے نے کہ اتنے ایم پی اے صاحب خود قبر چ اتر کے اس کارکن نو دفن کر دینے تے آنسو بھی بہان دے۔ وجہ کیا ہے؟ ووٹ دی اس کی بھی اتنی اہمیت ہے اور دوسرے بھی، مگر آنسو درد سے زیادہ اس لیے آئے ہیں کہ وہ اتنا ہی پیارا اور قریبی ہوتا ہے کہ ہر مشکل خوشی غمی میں ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ جتنا بندہ بندے کے دل کے قریب ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ درد چھوڑ کے جاتا ہے کہ یار یہ میرا پیارا بازو ٹوٹ گیا ہے، میں تمہیں کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ تم کیوں نہیں روتے۔ جتنا دل کے حسین قریب ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ درد ہوتا ہے۔ یہ تو اپنے ضرب کی بات ہے کہ تم حضور کی خاندان کو اپنے دل کے کتنا قریب رکھتے۔ آج سن لیں شہدائے کربلا دا ذکر خیر ہوئی، جو بندہ تنوے کہے کہ آل مصطفیٰ سرکار مدینہ سلو قلب و سینہ نو ماننے والے شہدائے کربلا دا ذکر نہ کرو جی۔ واقعہ کربلا تاریخی ہے اور کئی ملان دی زبان ایڈی بے لگام ہے، وہ کہتے جی واقعہ کربلا سرے تو بیان کرنا ہی حرام ہے، اور پاکستان دا سوشل میڈیا اتنا بے لگام ہے کہ کوئی کسی نو پوچھن والا نہیں، دسن والا نہیں۔ خدا دا واسطہ ہے پاکستان میں جو ایپ چلے، یہ ایم پی اے صاحب کبھی میری بات اسمبلی میں کر دی، اللہ ان کو جزا دے گا۔ یہ واٹس ایپ کا نمائندہ ایٹمی ملک میں موجود ہونا چاہیے، ورنہ اس واٹس ایپ کو بند کر دینا چاہیے۔ یوٹیوب کا نمائندہ پاکستان میں موجود ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان یتیم ملک نہیں، یہ جناب ایٹمی ملک ہے۔ اس نے رفیل کو سبق سکھایا ہے، اس نے جناب اعلیٰ مودی کو سبق سکھایا ہے، اس نے چاچے ٹرمپ کو یہ لفظ کہلایا ہے کہ مجھے آزاد میں فیلڈ مارشل سے مل رہا ہوں۔ یہ پاکستان یتیموں کا ملک نہیں، یہ ایٹمی ملک ہے، اور یہ صرف قریب بٹوں کا جناب اعلیٰ اب یہ احسان مند ملک ہے جس نے اس دور میں کہا ہم گھاس کھا لیں گے مگر پاکستان کو ایٹمی طاقت بنا کے دکھائیں گے۔ اور آج پاکستان ایٹمی ملک ہونے کی وجہ سے پوری دنیا میں پاکستان امت مسلمہ کا وجود رکھتا ہے کہ امت مسلمہ طاقتور ہے، اسلام کے نام پہ بہت بڑا جناب اعلیٰ شاندار کارنامے والا ملک پاکستان ہے۔ میں کہوں گا کہ کبھی ایم پی اے صاحب پنجاب اسمبلی میں گفتگو کریں تو یہ میرے الفاظ کو ہرا دیں کہ پاکستان ایٹمی ملک ہے، یہاں فیس بک کا نمائندہ بیٹھنا چاہیے، ہمیں ایسی ایپیں نہیں چاہیے جس کا نمائندہ پاکستان میں نہ ہو، کیونکہ میں نے دیکھا ہے یہ ایپوں کے نمائندے دبئی میں بیٹھے ہیں، ہندوستان میں بیٹھے ہیں، مگر پاکستان میں یہ کمپنیوں کے نمائندے نہیں بیٹھے۔ جو چاہا کسی کی پگڑی اچھال دی، جو منہ میں آیا بول دیا، ڈیٹا نہیں ملتا۔ عزیزان من عرض کرنا چاہ رہے ہمیں عدالتاں پریاں نے جا کے دیکھو ایف آئی اے دے اندر ہزاراں درخواستاں نہیں، لکھاں درخواستاں پریاں نے۔ حکومت پاکستان کی اپیل ہے کہ پاکستان کو مضبوط دیکھنا ہے تو یہ سارے سوشل میڈیا کے جناب ذرائع ابلاغ اور جتنے یہ جناب اعلیٰ لوگوں تک بات پہنچانے کے ذریعات ہیں اس کو کنٹرول میں کرنا پڑے گا تاکہ ملک کا امن عام ہو جائے، ملک کا امن عام ہو جائے۔ اور میں یہاں جملہ کہوں گا، کون کہتا ہے کہ نواسہ رسول دی شہادت اکھاں دا رونا جائز نہیں گا، خاندان رسول دی عزت بیان کرنا آویں۔ عزیزان من رانا برادران سرور کے قابل ہے کہ تسال محمد دا ذکر خیر کرنے واسطے مینوں لاہور کو بلایا اور میں بڑی محبت دے نال تاڈے کول پہنچیا میں، اور میں اپنے بھائی دی دعوت رات میں 5 پروگرام کیتے، پرسوں 5 پروگرام کیتے، مگر
آج اکیلا ٹائم دیا کیوں؟ یہ لمبے شہر سے مجھے اس نسبت سے بھی محبت ہے کہ یہاں میرے بہت پیارے قابل فخر اسلام کا سرمایہ مولانا طارق جمیل صاحب رہتے ہیں. ہم اس کے جناب اعلیٰ پاؤں کے لگنے کے ساتھ جو خاک اٹھتی ہے اس کا بھی میں ادب کرتا ہوں کہ تلمبے سے اٹھا ایک نوجوان اور دنیا میں اتنا نام کمایا کہ اس کا نام جدھر جاتا ہے اشتہار کی ضرورت نہیں رہتی. ہزاروں لوگ نہیں لاکھوں جمع ہو جاتے ہیں اور کملی والے کا دین سن کے اپنی زندگیاں چینج کر جاتے ہیں. میں نے کہا تسلی سے ٹائم دوں گا اس شہر میں تو آج بڑی محبت سے آیا ہوں. میں سارے تلمبے کو کہوں گا حسین کا درد اپنے دل میں بٹھا لو, حسین کا درد اپنی نسلوں میں تقسیم کر دو, حسین کا درد ایسے نبی اعلیٰ منتقل کیا کرو جیسے اپنی اولادوں کو جیاتاد وراثت منتقل کرتے ہو. یہ آل محمد کا درد کوئی عام درد نہیں گاؤ, درد اس کو ہوتا ہے جتنا اس کے قریبی ہو, جتنا اس کے قریب ہو. یہ تو امت کا ضرب ہے کہ یہ دیکھے حسین نانا رسول کے کتنا قریبی ہے اور حسین کا درد مصطفیٰ کو کتنا ہی. ابھی میرا حسین شہید نہیں ہویا, اجے مصطفیٰ دا پیارا نواسا میدان کربلا دی پاک زمین دیتے جتے حسین دا خون گریا وے. ابھی حسین تڑپیا نہیں گا, ابھی عباس تے بازو قلم نہیں ہوئی, اجے انہوں محمد تڑپیا نہیں, اجے سجدہ زینب پاک نہیں اپنے ویر دا لاشا نہیں ویکھیا. ابھی جناب اعلیٰ سجدہ دے جناب اعلیٰ اکھاں چوان سنیں گے. ابھی حسین دے پیارے چچا دا حضرت امیر مسلم دی شہبیانہ اس کا شہادت نہیں ہوئی. اجے جناب اعلیٰ عقیل دا پتر شہید نہیں ہویا. نبی حجے قافلہ مدینہ پاک تو مکہ, مکہ تو کوہے دے اندر کربلا چ نہیں پہنچیا. میرے حسین دی شہادت دا درد آ میں حضور تو لے کے دساؤ. تو مورخ دی بات کرنا ہی, تو تاریخ دی بات کرنا ہی. ناصر مدنی 28 سال واقعہ کربلا بیان کردا آیا اور میں اس نتیجے پہ پہنچیا ہوں امت نو بھیجاؤ تاریخ دا نام لے کے پزل نہ کرو, گمراہ نہ کرو. مولویوں جڑی گل حدیث تو ملتی پئی ہے انہوں تاریخ نہ کیوں جوڑ دے پے جائے. میرے آقا گھر اندر آئے نہیں اپنی زوجہ محترمہ امہات المومنین سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ نو کیا ہے کہ میرے گھر دے اندر آج ایک خاص فرشتہ آ رہا ہے جڑا پہلے نہیں آیا. جدو میں کمرے چ بیٹھ جاواں حجرے چ کسی نو اندر داخل نہیں ہون دینا. عزیزاں نے من جدو سرکار مدینہ سلوک الوسین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ نو ماننے والو نبی کریم دا ترجمہ نبی سرکار دی شان سننے والو شہدائے کربلا کا ذکر خیر سننے والو ذرا لفظ سننے والا وے. میرے آقا حجرہ پاک پہ بیٹھ گئے نہیں. آن والا جناب اعلیٰ کون ہے؟ ننا جا شہزادہ ہے, ہم شکل رسول ہے, حیدر قرار دا بچڑا وے, مولا علی پاک دا لال ہے, زہرا پاک دے اکھاں دا چین تے قرار ہے, جنت دا پیارا سردار ہے. اپنے نانے دی پشت تے سوار ہون والا حسین ہے, اپنے نانے دے کنیاں تے سوار ہون والا حسین ہے, اپنے نانے دی انگلی پکڑ کے چلن والا حسین ہے, اپنے نانے دی گود تے جوان ہون والا حسین ہے. مولا علی پاک دا لاڈلا پتر ہے, حضرت امام حسن علیہ السلام دا پیارا ویر ہے. جدو نانا پاک دے دروازے پہ آئے نہیں امی جان نے روک دیتا ہے پترا اندر نہیں جانا, تاڑے نانے نے کیا ہے حجرے چ کسی نو آن نہیں دینا. کوئی خاص ملاقات ہے, آج کوئی خاص فرشتہ آ رہا ہے. حضرت نواسا رسول ہون لگ پے نہیں, ماں دا دل نرم ہوندا وے, جاوے پترا اندر چلے جاؤ. حضرت نواسا رسول اندر داخل ہوئے نہیں, مصطفیٰ دی گود چ بیٹھ گئے نہیں. میرے آقا نے چند منٹ بعد اونچی اونچی رونا شروع کر دیتا ہے, سسکیاں دی آوازاں باہر آئیں. مومناں دی ماں ام سلمہ فرماندیاں میں اندر گئی, میں ویکھیا حضور دیاں زلفاں بکھریاں نے, چہرہ غمگین ہے, اکھاں چوں آنسو نکلدے پے نے. میں پوچھیا یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ, تہاڈے قدماں تو ماں باپ قربان ہوئے, تہاڈے قدماں تو ماں باپ قربان ہوئے, کوئی آسمان تو غم دی خبر آ گئی ہے. ہاں ام سلمہ ابھی ابھی وہاں دی غم دی خبر آئی ہے. آقا کیا غم دی خبر آ گئی ہے؟ گود وچ حسین مصطفیٰ رو رہے نے. فرمایا مومنا دی ماں ابھی ابھی فرشتہ خبر دے کے گیا ہے میرا حسین شہید ہو جائے گا, میرا نواسا شہید ہو جائے گا, میرا بچڑا شہید ہو جائے گا. اے تہاڈا بچہ تہاڈی امت شہید کر دے گی. عزیزاں نے من انا للہ و انا الیہ راجعون.
جدی شہادت دی خبر دے مصطفیٰ آنسو بہائے زلفا بکھریاں نے آج دنیا دے تے ذرا جملہ سنیے دھیان سے عرض کرنا چاہ رہے ہیں ذرا دھیان دینا زلفا بکھریاں نے اور جب زلفا بکھرن ذرا سوچ مصطفیٰ روز کنی کر دینے زلفا سنگار دینے میرے آقا دے چہرے تے تبسم رہندا ہے او لوگوں درد حسین دل میں بٹھا لو میرے آقا نے اپنی آنکھاں آنسو بہائے نہیں ام سلمہ میرا بچہ شہید ہو جائے گا جدی شہادت دی خبر مصطفیٰ دے وے جدی شہادت دی خبر کملی والے نو فرشتہ دے وے او دی شہادت تے جرانا کر او دی شہادت تے جرانا کر اور میں ملا کو کہوں گا تو پاکستان میں پڑھ کے کہتا ہے حسین کربلا کیا لینے گیا ہے تجھے شرم نہیں آتی کس کے اوپر کیا کہتا ہے تو علم پاکستان جو سکھیا ہے حسین نے نانا رسول دی گود جو دین سکھیا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے اور تجھے 1400 سال بعد زیادہ عقل آ گئی ہے یہ لفظ کیا تمہیں جرأت کس نے دی ہے تو کتاب میں لکھے کالم میں لکھے زبان سے تقریر میں کہیں کہ آپ وہ کہتا ہے جو غلام ہو جو غلام ہوتا ہے وہ کیا نہیں کہتا وہ چیز کہتا ہے کیا ملازم سے مالک پوچھتا ہے کیا تم نے یہ کام کیا ہے کیا تم نے یہ کام کیا ہے کیا تمہیں یہ ایسا کرنا چاہیے تھا یہ کیا آقا کی صفت ہے ہم حضور کے بھی غلام ہیں آل محمد کے بھی غلام ہیں